بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم اور اسلامی روایات میں اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ان کی زندگی اور ان کے دور کے واقعات سے ہمیں ایمان، صبر اور توکل کا سبق ملتا ہے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اہل زمین پر شیطان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ لوگ انبیاء سابقین حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس نے قوم کی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد کیا۔ اس کا وقتی فائدہ ہوا اور لوگ دین حق کی طرف پلٹے، مگر حضرت ادریس کی وفات کے بعد قوم دوبارہ گمراہی کی طرف چل پڑی۔ جب نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اگر اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو ٹھکرا دیا۔ پھر حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ قوم ان کی تبلیغ کو ٹھکراتی رہی اور ان پر اذیتیں نازل کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ قوم نوح نے ان کی باتوں کو مذاق بنایا اور ان کو دیوانہ سمجھا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی اور ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ پھر ایک اور جگہ سورۃ ہود میں فرمایا، اور وہ کشتی بناتے رہے اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کینان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں
کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا اور زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بفری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو جھپٹ پڑا اور تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور اس کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت نوح کا قصہ قصص القرآن کی نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورۃ نوح کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورۃ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورۃ صافات، سورۃ القمر میں موجود ہے۔ نیز دیگر صورتوں میں بھی حضرت نوح کا ذکر ہے۔ سورہ نوح 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبع فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کی سزا بہت سخت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جائے، اور شرک کی سزا بہت سخت ہے، اور ایمان و تقوی اختیار کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔